وعدے کے صندوق کے بارے میں جب بھی کوئی سوچتا ہے تو ذہن میں فوراً ایک تصویر آتی ہے، سونے کا ایک چمکتا ہوا بڑا پراسرار سا صندوق۔ جی، اور شاید اس میں کوئی مافوق الفطرت طاقت چھپی ہے۔ بالکل، لیکن آج کی ہماری یہ جو گہری گفتگو ہے یہ اس تصویر سے کہیں آگے کی بات ہے۔ ہم ایک ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جو ایک ہی وقت میں خدا کی رحمت کی سب سے بڑی علامت بھی تھی، اور اس کے غضب کی سب سے خوفناک نشانی بھی۔ جی یہی تضاد۔ بالکل، اور یہی تضاد ہی وعدے کے صندوق کی اصل کہانی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام مذہبی نوادات نہیں تھا، یہ ایک زندہ تصور تھا جس کے ارد گرد بنی اسرائیل کی پوری قوم کی زندگی، ان کا ایمان، سب کچھ گھومتا تھا۔ تو آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صندوق آخر تھا کیا؟ اسے کیوں بنایا گیا؟ اور اس کی موجودگی اتنی خطرناک کیوں تھی؟ جی، بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ میں نے پڑھا ہے کہ اسے خدا اور انسان کے درمیان ملاقات کی جگہ کہا جاتا تھا۔ جی، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایک لکڑی اور سونے کے صندوق کا ملاقات کی جگہ ہونے کا اصل مطلب کیا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ خدا اس صندوق کے اندر رہتا تھا۔ اچھا، نہ ہی یہ کوئی عبادت کی چیز تھی، جیسے کسی بت کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ بلکہ یہ خدا کی موجودگی کا ایک ٹھوس نظر آنے والا مرکز تھا۔ کتاب خروج میں خدا حضرت موسیٰ کو اس کا نقشہ دیتے ہوئے کہتا ہے، میں وہیں سرپوش پر موجود کروبیوں کے درمیان سے تجھ سے بات کیا کروں گا۔ یعنی ایک طرح کا ہاٹ لائن، وہ جگہ جہاں سے خدا اپنی قوم سے بات کرتا تھا۔ بالکل، جہاں سے وہ انہیں ہدایت دیتا اور ان کی رہنمائی کرتا۔ یہ خیال ہی کتنا طاقتور ہے کہ ایک پوری قوم کے پاس اپنے خدا سے رابطے کا ایک فزیکل پوائنٹ موجود تھا۔ جی، اور اس سے یہ پیغام بھی صاف ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کسی خاموش، بے جان بت کی پیروی نہیں کر رہے تھے جو پتھر یا لکڑی کے بنے ہوں اور سن نہ سکے۔ بالکل، وہ ایک زندہ اور بولنے والے خدا پر ایمان رکھتے تھے جو ان کے معاملات میں براہ راست دلچسپی لیتا تھا اور ان سے رابطے میں تھا، اور یہ اس دور کے باقی تمام مذاہب کے تصورات سے بالکل مختلف بات تھی۔ یہ تو ہوا اس کا پہلا مقصد، یعنی خدا کی موجودگی کا مرکز ہونا۔ لیکن اس صندوق کے اندر بھی تو کچھ چیزیں رکھی گئی تھیں۔ جی، وہ کیا تھیں اور ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا وہ صرف مقدس یادگاریں تھیں؟ دیکھیں، وہ صرف یادگاریں نہیں تھیں، بلکہ وہ اس قوم کی شناخت کی بنیاد تھیں۔ صندوق کے اندر 3 چیزیں تھیں۔ اچھا، پہلی، شریعت کی وہ 2 پتھر کی تختیاں جن پر 10 احکام لکھے تھے۔ یعنی وہ اصول جن پر اس قوم کو چلنا تھا، خدا کا قانون۔ جی، دوسری چیز تھی حضرت ہارون کی لاٹھی، جس میں پھول کھل گئے تھے؟ جی، جس میں بادام کے پھول اور پھل لگ گئے تھے۔ یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ اختیار اور قیادت کی علامت تھی۔ یہ اس بات کی گواہی تھی کہ قیادت کا انتخاب انسان اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا خود کرتا ہے۔ اور تیسری چیز؟ سونے کے ایک برتن میں رکھا ہوا منا تھا۔ وہ خاص خوراک جو صحرا میں ملتی تھی۔ جی، وہی خوراک جو خدا نے 40 سال تک صحرا میں بنی اسرائیل کو کھلائی۔ یہ خدا کی روزانہ کی پرورش اور رزق کی فراہمی کی یاد دہانی تھی۔ یعنی کلام، اختیار اور پرورش، یہ تو کسی بھی قوم کی بنیاد کے 3 ستون لگتے ہیں۔ بالکل درست۔ آپ کے اصول کیا ہیں؟ آپ کی قیادت کہاں سے آتی ہے؟ اور آپ کو قائم کون رکھتا ہے؟ آپ نے اس کا بہترین خلاصہ کر دیا۔ یہ ایک قوم کی شناخت کا پورا فارمولا اس ایک صندوق میں بند تھا۔ ان کی پہچان کسی بڑی فوج یا دولت سے نہیں تھی، بلکہ خدا کے کلام کی اطاعت، اس کی مقررہ قیادت اور اس پر روزمرہ کے توکل سے تھی۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے جو مجھے ہمیشہ تھوڑا الجھاتا ہے۔ صندوق کا تیسرا مقصد خدا کی پاکیزگی سکھانا تھا۔ جی، اس کی قدوسیت۔ اس کے لیے اتنے سخت قوانین تھے کہ اسے کوئی چھو نہیں سکتا تھا، کوئی عام شخص اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ سب کچھ اس ملاقات کی جگہ والے تصور سے تھوڑا متضاد نہیں لگتا؟ ایک طرف آپ قریب بلا رہے ہیں، دوسری طرف اتنی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ یہ وہی تضاد ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، اور یہی اس کا سب سے اہم سبق ہے۔ ان سخت احکامات کا مقصد لوگوں کو ڈرانا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ مقصد تھا احترام اور تعظیم سکھانا۔ یہ ایک عملی سبق تھا
کہ خدا لامحدود طور پر پاک اور عظیم ہے اور انسان اپنی محدود اور گناہ آلود حالت میں اس کے قریب اپنی شرائط پر نہیں آ سکتا۔ اچھا، یعنی یہ سکھایا جا رہا تھا کہ خدا کے قریب آنا ممکن تو ہے، لیکن صرف اس کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ یہ خدا کی عظمت اور انسان کی حقیقت کے فرق کو واضح کرتا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن یہ مت بھولو کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ صرف قانون نہیں تھے، بلکہ خدا کے ساتھ تعلق کی نوعیت کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا۔ اچھا، اب جب ہم نے اس کے مقصد کو سمجھ لیا ہے تو آئیے اس کے عملی استعمال پر بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ وہ ایک خانہ بدول قوم تھے، تو اس متحرک موجودگی کو وہ اپنے ساتھ کیسے لے کر چلتے تھے؟ سفر میں اس کا کیا بنتا تھا؟ سفر میں اس کا کردار بہت ڈرامائی اور علامتی تھا۔ جب بنی اسرائیل صحرا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو وعدے کا صندوق ہمیشہ قافلے کے کئی کلومیٹر آگے چلتا تھا۔ آگے؟ سب کے ساتھ نہیں؟ نہیں، سب سے آگے۔ اسے کاہن اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوتے تھے۔ یہ اس بات کی ایک جیتی جاگتی علامت تھی کہ ان کا راستہ کوئی انسان یا کوئی نقشہ طے نہیں کر رہا، بلکہ خود خدا ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ بالکل، وہ جہاں رکتا پورا قافلہ وہیں خیمے لگا لیتا۔ گویا یہ ایک الہی جی پی ایس کی طرح تھا۔ لیکن اس کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہوگا؟ یہ جاننا کہ آپ کا راستہ آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس صندوق کے پیچھے چلنے میں ہے۔ یقیناً یہ ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہوگا۔ کبھی وہ ایسی جگہ رکتا ہوگا جہاں پانی نہ ہو یا جو خطرناک لگتی ہو۔ اس سے ہر روز یہ سبق ملتا تھا کہ بھروسہ اپنی سمجھ پر نہیں بلکہ خدا کی رہنمائی پر کرنا ہے۔ اور عبادت میں اس کا کیا کردار تھا، خاص طور پر ایک بہت ہی اہم دن کفارے کے دن کے حوالے سے؟ کفارے کا دن بنی اسرائیل کے کیلنڈر کا سب سے مقدس دن تھا، سال میں صرف ایک بار آنے والا دن۔ اچھا۔ اس دن سردار کاہن، جو پوری قوم کا روحانی پیشوا ہوتا تھا، ہیکل کی سب سے اندرونی اور مقدس ترین جگہ میں داخل ہوتا تھا جہاں یہ صندوق رکھا ہوتا تھا۔ یہ واحد دن تھا جب کوئی انسان اس جگہ داخل ہو سکتا تھا۔ اور وہ وہاں کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے ساتھ قربانی کے جانور کا خون لے کر جاتا اور اسے صندوق کے ڈھکن پر چھڑکتا، جسے مرسی سیٹ یا تخت رحمت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تصور تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ جانور کا خون چھڑکنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آج کے دور سے دیکھیں تو یہ ایک بہت قدیم رسم لگتی ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، قدیم شریعت کے مطابق گناہ کی سزا موت تھی۔ گناہ انسان کو پاک خدا سے جدا کر دیتا تھا۔ خون زندگی کی علامت تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب قربانی کے جانور کا خون بہایا جاتا تو یہ اس بات کا علامتی اقرار ہوتا تھا کہ میرے گناہوں کی سزا موت ہے، لیکن میری جگہ یہ بے گناہ جانور قربان ہو رہا ہے۔ اور جب وہ خون تخت رحمت پر چھڑکا جاتا تو یہ عمل اس بات کی علامت تھا کہ خدا کا انصاف تو پورا ہو گیا، لیکن اس کی رحمت نے انسان کو ہلاک ہونے سے بچا لیا اور ملاپ کا راستہ کھول دیا۔ یہ خدا کے انصاف اور اس کی رحمت کا ایک ہی جگہ پر ملن تھا۔ یہ تو بہت گہرا تصور ہے۔ اب آتے ہیں اس کے سب سے مشہور استعمال پر، یعنی جنگ کے دوران۔ جب بھی صندوق کا ذکر آتا ہے، یریہو کی دیواروں کا گرنا فوراً ذہن میں آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا یہ کوئی جادوئی ہتھیار تھا جسے جنگ میں لے جانے سے جیت یقینی ہو جاتی تھی؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے اور بائبل خود اس غلط فہمی کو بہت واضح طور پر دور کرتی ہے۔ صندوق کوئی جادوئی تعویذ نہیں تھا کہ جسے ساتھ رکھنے سے فتح مل جائے۔ تو پھر یریہو میں کیا ہوا تھا؟ یریہو کی مثال کو ہی گہرائی سے دیکھیں۔ وہاں دیواریں کسی ہتھیار سے نہیں گریں، بلکہ اس لیے گریں کیونکہ بنی اسرائیل نے خدا کے بظاہر بے تکے حکم کی حرف بحرف اطاعت کی۔ بے تکا حکم؟ وہ کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ 6 دن تک پوری فوج شہر کے گرد خاموشی سے ایک چکر لگائے اور 7ویں دن 7 چکر لگائیں اور پھر سب مل کر نعرہ لگائیں۔ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے تو یہ بالکل فضول بات لگتی ہے۔ بالکل، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ مکمل اطاعت تھی جس نے فتح دلائی، نہ کہ صندوق کی کوئی اپنی طاقت۔ صندوق صرف اس بات کی یاد دہانی تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے اور جنگ وہی لڑ رہا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسی مثال بھی ہے جہاں وہ اسے جنگ میں لے کر گئے اور ہار گئے؟ جی، اور وہی مثال اس نقطے کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ ایک موقع پر بنی اسرائیل فلسطینیوں سے جنگ لڑ رہے تھے اور شکست کھانے لگے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک شارٹ کٹ لینے کا سوچا۔ انہوں نے کہا،
چلو صندوق کو میدان جنگ میں لے آتے ہیں، خدا کی موجودگی آئے گی تو ہم جیت جائیں گے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا کی اطاعت میں لانے پر توجہ نہیں دی، بلکہ صندوق کو ایک جادوئی چیز سمجھ کر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ تباہ کن تھا۔ وہ نہ صرف بری طرح شکست کھا گئے بلکہ فلسطین ان سے صندوق بھی چھین کر لے گئے۔ اوہ! یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ خدا کی موجودگی کا نشان اس وقت تک بے فائدہ ہے جب تک اس کے حکم کی پیروی نہ کی جائے۔ یہ اطاعت اور توہم پرستی کے درمیان فرق کی بہترین مثال ہے۔ ایک منٹ، یہ بہت حیران کن بات ہے۔ یعنی فلسطینیوں کے پاس خدا کی موجودگی کا نشان تھا، لیکن وہ ان کے لیے تباہی کا باعث بن گیا۔ بالکل۔ جب فلسطی صندوق کو اپنے شہر میں لے گئے اور اپنے دیوتا داجون کے مندر میں رکھا تو اگلی صبح داجون کا بت صندوق کے آگے گرا پڑا تھا۔ اچھا؟ انہوں نے اسے اٹھا کر واپس رکھا، لیکن اگلی صبح وہ پھر گرا پڑا تھا اور اس کے ہاتھ اور سر ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پورے شہر میں مہلک بیماریاں پھیل گئیں۔ صندوق جہاں بھی جاتا وہاں تباہی مچاتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ خدا کی پاک موجودگی بغیر کسی عہد اور اطاعت کے ایک عام انسان کے لیے خطرناک اور تباہ کن ہے۔ وہ اس کے احترام کے تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہی موجودگی جو بنی اسرائیل کے لیے برکت تھی ان کے لیے لعنت بن گئی۔ اب کچھ مزید پراسرار اور خوفناک سوالات کی طرف آتے ہیں۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ صندوق کو چھونے سے موت ہو جاتی تھی، جیسے عزا کے واقعے میں ہوا۔ جی، عزا کا واقعہ۔ اس کی نیت تو بظاہر اچھی تھی، وہ تو صرف صندوق کو گرنے سے بچا رہا تھا۔ جی، یہ واقعہ اکثر لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت حضرت داؤد بادشاہ صندوق کو یروشلم لا رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے لانے میں ایک بڑی غلطی کی۔ کیا غلطی؟ خدا کا واضح حکم تھا کہ صندوق کو صرف لاوی قبیلے کے کاہن اپنے کندھوں پر لکڑیوں کے ذریعے اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے فلسطینیوں کی نقل کرتے ہوئے اسے ایک نئی بیل گاڑی پر رکھ دیا۔ اچھا، تو شروع سے ہی طریقہ کار غلط تھا۔ بالکل۔ وہ خدا کی مقدس ترین چیز کو عام سامان کی طرح ٹرانسپورٹ کر رہے تھے۔ راستے میں بیلوں نے ٹھوکر کھائی اور صندوق گرنے لگا۔ عزا نامی شخص جو گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا نے اسے سہارا دینے کے لیے فوراً ہاتھ بڑھایا اور اسی لمحے مر گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکم کی اہمیت ہے، لیکن یہ پھر بھی بہت سخت لگتا ہے۔ کیا اس میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی؟ یہ خدا کی ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو بہت سخت گیر ہے۔ یہی اس واقعے کا سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھی نیت بھی خدا کے واضح حکم کی جگہ نہیں لے سکتی۔ لیکن اس کی نیت تو اچھی تھی۔ خدا نے واضح طور پر حکم دیا تھا کہ صندوق کو چھونا منع ہے۔ عزا نے اپنی انسانی سمجھ اور اچھی نیت کو خدا کے حکم پر فوقیت دی۔ یہ واقعہ اس بات کی انتہائی سخت یاد دہانی ہے کہ خدا کی پاکیزگی کوئی مذاق نہیں ہے۔ یعنی ایک مثال قائم کی گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک کنٹرولڈ نیوکلیئر ری ایکٹر کی طرح ہے۔ اس سے بے پناہ توانائی اور برکت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے پروٹوکولز توڑے جائیں تو وہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنا واقعی مشکل ہے، لیکن یہ اس کی قدوسیت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اب سب سے بڑا سوال، آج وعدے کا صندوق کہاں ہے؟ یہ تاریخ کے سب سے بڑے اسرار میں سے ایک ہے۔ بائبل کے مطابق آخری بار اس کا ذکر یروشلم میں ہیکل سلیمانی میں ملتا ہے۔ اور پھر لیکن جب 586 قبل مسیح میں بابلیوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تو اس کے بعد صندوق تاریخی ریکارڈ سے غائب ہو گیا۔ غائب ہو گیا؟ مطلب کوئی سراغ نہیں؟ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ بے شمار نظریات اور کہانیاں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسے حملے سے پہلے چھپا دیا گیا تھا، کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ایتھوپیا میں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اسے تباہ کر دیا گیا، لیکن کچھ بھی مصدقہ نہیں۔ تو اگر یہ جسمانی طور پر غائب ہو گیا تو کیا وہ تصور جس کی یہ نمائندگی کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، اور یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ نئے عہد نامے میں اس کا ذکر ایک جسمانی شے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک پوری ہو چکی حقیقت کی علامت کے طور پر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی وضاحت کریں۔ نئے عہد نامے میں عبرانیوں کی کتاب اس پر بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالتی ہے۔ وہاں بتایا گیا ہے کہ اب خدا اور انسان کے درمیان ملاقات کی جگہ کوئی لکڑی اور سونے کا صندوق نہیں، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ ملاقات حضرت عیسیٰ المسیح کی ذات کے ذریعے ہوتی ہے۔
पुराने अहदनामे में खुदा संदूक पर मौजूद करूबियों के दरमियान से बोलता था, लेकिन अब वो अपने रूह के जरिए बराह रास्त इंसानों के दिलों में बोलता है। और वो तख्ते रहमत जिस पर खून छिड़का जाता था, इसकी जगह हजरत ईसा की कुर्बानी ने ले ली, जिसे हतमी कफारा माना जाता है। तो आप ये कह रही हैं कि संदूक जिस मकसद की तरफ इशारा कर रहा था, यानी खुदा का इंसान के करीब आना, वो एक नए और ज़्यादा गहरे तरीके से पूरा हो गया है। बिल्कुल, वो एक आने वाली हकीकत का साया था। वो एक जिस्मानी मरकज़ था जो एक रूहानी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था। इसलिए नए अहदनामे में इसकी जिस्मानी मौजूदगी की ज़रूरत ही बाकी नहीं रही। यानी मुलाकात का मरकज़ एक फिजिकल मुकाम से हटकर एक जिंदा शख्स और एक रूहानी ताल्लुक में बदल गया है। जी बिल्कुल। आखिर में अगर हम वादे के संदूक की इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालना चाहें, तो इससे मिलने वाला सबसे बड़ा और हतमी सबक क्या है? इसका हतमी पैगाम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला ये कि खुदा अपनी मोहब्बत और रहमत की वजह से इंसान के करीब आना चाहता है, वो दूरी पर नहीं रहना चाहता। वो हमारे दरमियान रहना चाहता है। जी, और दूसरा ये कि खुदा की पाकीज़गी और अज़मत इतनी ज़्यादा है कि इसे मामूली नहीं समझा जा सकता। इसके साथ ताल्लुक में रहमत और इताअत दोनों लाजिम व मलजूम है। रहमत का दरवाज़ा खुला है, हमेशा खुला है, लेकिन उसमें दाखिल होने के लिए एहतराम, ताज़ीम और फर्माबरदारी की ज़रूरत है। ये सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता नहीं, बल्कि मुक़द्दस मोहब्बत का रिश्ता है। रहमत और इताअत का तवाज़ुन, ये वाकई ये गहरा सबक है। इस पूरी गुफ्तगू के बाद एक ख्याल जहन में आ रहा है। जी, वादे का संदूक खुदा की मौजूदगी का एक ठोस, मरकजी और सबको नजर आने वाला नुक्ता था। एक ऐसी दुनिया में जहां वो जिस्मानी मरकज अब मौजूद नहीं है, लोग आज इलाही मौजूदगी को कैसे महसूस करते हैं या इसका तसव्वुर करते हैं? जब कोई ज़ाहिरी मरकज ना हो तो किसी के ईमान का मरकज क्या बनता है? जरा सोचें कि सहरा की रेत के नीचे या शायद किसी बहुत पुराने शहर के किसी खुफिया तहखाने में सदियों से गुमशुदा एक चीज़ अचानक मिल जाए। एक ऐसा संदूक जिसे अहद का संदूक या ताबूत सकीना कहा जाता है। ये खबर तो सिर्फ आसार कदीमा के माहिरीन के लिए नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया भर की हेडलाइंस पर छा जाएगी। तो सवाल ये है कि अगर ये आज मिल जाए तो क्या होगा? क्या दुनिया बदल जाएगी? यही वो सवाल है जिसकी गहराई में आज हम उतरेंगे। जी, ये जानने के लिए कि इस संदूक की असल हकीकत क्या थी और आज के दौर में इसके क्या मायने हो सकते हैं। और देखिए, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ तारीख या मजहब तक महदूद नहीं। ये इंसानी नफ्सियात से जुड़ा हुआ है, हमारी उम्मीदों से, हमारे खौफ से। सही। हम हमेशा से किसी ऐसी निशानी की तलाश में रहे हैं जो हमें यकीन दिला सके, जो हमारे शुकूक को ख़त्म कर दे। तो आज की गुफ्तगू में हम इसी ख्याल की मुख्तलिफ परतों को खोलेंगे। जी, इसकी ताकत की नोयत से लेकर मुख्तलिफ रिवायात में इसकी अहमियत तक, ताकि ये समझ सकें कि असल खजाना है क्या। ठीक है, तो आइए इसकी सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। जी, यानी वो चीज़ जिसने इसे इतना मशहूर किया है, इसकी ताकत। फिल्मों और कहानियों में इसे एक किस्म के सुपर वेपन के तौर पर दिखाया जाता है। हाँ, एक जादुई हथियार। बिल्कुल, कि जो उससे छू ले तबाह हो जाए। तो पहला सवाल यही है कि क्या ये ताकत वाकई उस लकड़ी और सोने के बने संदूक के अंदर मौजूद थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो नुक्ता है जहां से सारी गलत फहमियां शुरू होती हैं। अच्छा। देखें, संदूक की ताकत खुद उसकी साख्त में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि वो किस चीज की अलामत था। यानी उसकी सिंबॉलिक वैल्यू ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। वो अल्लाह के हुक्म और उसकी मौजूदगी की एक निशानी था। आप कह सकते हैं कि वो एक मुकद्दस मरकज था, एक ऐसा राब्ता पॉइंट जिसके जरिए अल्लाह ने बनी इसराइल से अपना ताल्लुक कायम रखा। तो ताकत का सरचश्मा वो संदूक नहीं था? नहीं, ताकत का असल सरचश्मा अल्लाह की जात थी। इसको समझने के लिए कोई मिसाल है? यानी क्या तारीख में किसी ने इसे सिर्फ एक ताकतवर चीज समझकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश की? जी हाँ, बाइबल में इसकी एक बहुत ही ड्रामेटिक और सबक आमूज मिसाल मौजूद है। फिलिस्तियों वाली? जी बिल्कुल। जब फिलिस्तियों ने बनी इसराइल से जंग की और वो ये संदूक छीन कर ले गए, तो उनके जहन में यही था कि उन्होंने इसराइल की सबसे बड़ी ताकत पर कब्जा कर लिया है।
یعنی انہوں نے سوچا کہ اب یہ روحانی سپر ویپن ان کے لیے کام کرے گا، ایک بہت بڑی اسٹریٹجک جیت۔ بالکل، انہوں نے سوچا کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو ایک بکسے میں قید کر لیا ہے اور اب وہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ لیکن نتیجہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ نتیجہ ان کی سوچ کے بالکل برعکس نکلا۔ وہ ان کے لیے کوئی ٹرافی نہیں بلکہ ایک عذاب بن گیا۔ ہوا کیا تھا؟ جیسے ہی وہ صندوق کو اپنے شہر اشدود لے کر گئے اور اپنے سب سے بڑے بت داجون کے مندر میں رکھا، تباہی شروع ہو گئی۔ اچھا، اگلی صبح جب وہ مندر میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ داجون کا بت صندوق کے سامنے منہ کے بل گرا پڑا ہے، جیسے سجدہ کر رہا ہو۔ واہ، انہوں نے اسے اٹھا کر واپس کھڑا کیا، لیکن اگلی صبح وہ دوبارہ گرا ہوا تھا اور اس بار اس کا سر اور ہاتھ ٹوٹ کر الگ ہو چکے تھے۔ یہ تو بہت واضح پیغام تھا، یعنی ایک بے جان بت ایک حقیقی طاقت کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد بھی کچھ ہوا؟ جی، اس کے بعد پورے شہر میں ایک خوفناک وبا پھیل گئی، گلٹیوں اور پھوڑوں کی بیماری جس سے لوگ مرنے لگے۔ اوہ، جب انہوں نے صندوق کو دوسرے شہر بھیجا تو وہاں بھی وہی تباہی مچی۔ فلسطینیوں کو 7 مہینوں کے اندر یہ احساس ہو گیا کہ یہ کوئی عام مال غنیمت نہیں ہے۔ کہ یہ ایک ایسی مقدس چیز ہے جسے بغیر ایمان اور اطاعت کے نہیں رکھا جا سکتا۔ جی بالکل۔ ایک منٹ، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کی روحانی ٹیکنالوجی جیسا تھا جو صرف آتھورائزڈ یوزر یعنی اہل ایمان کے لیے کام کرتا تھا؟ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ اس کی طاقت اللہ کی مرضی اور حکم کے تابع تھی۔ جب تک بنی اسرائیل اطاعت گزار رہے تھے، یہ ان کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ تھا۔ اور جب فلسطینیوں نے اسے تکبر اور نافرمانی کے ساتھ حاصل کیا؟ تو وہی رحمت ان کے لیے آزمائش اور زحمت بن گئی۔ اس سے یہ گہرا سبق ملتا ہے کہ مقدس چیزیں جادوئی تعویذ نہیں ہوتی جنہیں کوئی بھی استعمال کر لے۔ واہ، یہ نکتہ تو آج کے دور کے ایک بہت بڑے خیال کو چیلنج کرتا ہے۔ کون سا خیال؟ یہی کہ آج کل بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ صندوق آج مل جائے تو دنیا میں ایک روحانی انقلاب آ جائے گا۔ 24 گھنٹے کی نیوز کوریج، سائنسی ٹیسٹ، سوشل میڈیا پر لائیو سٹریمنگ۔ ہاں، کہ ایک ایسا ناقابل تردید معجزہ جو تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دے گا اور سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ بالکل، کیا واقعی ایسا ہوتا؟ یہ ایک بہت پرکشش خیال ہے، لیکن تاریخ ہمیں اس پر بھی ایک گہری بصیرت فراہم کرتی ہے۔ کیسے؟ ہمیں اس کے لیے خود بنی اسرائیل کی مثال دیکھنی ہوگی۔ جن لوگوں کے پاس یہ صندوق سلسلے موجود تھا، ان کا اپنا طرز عمل کیسا تھا؟ ارے، ان کے پاس تو صرف صندوق ہی نہیں تھا، انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے سمندر کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا، آسمان سے من و سلوہ اترتے دیکھا۔ بالکل، ان کے لیے تو معجزات روزمرہ کی بات تھی۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود وہ بار بار نافرمانی کرتے رہے۔ صحرا میں ذرا سی مشکل آئی تو کہنے لگے کہ ہمیں واپس مصر کی غلامی میں لے چلو۔ اور حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے انہوں نے سونے کا بچڑا بنا کر پوجا شروع کر دی۔ جی یعنی جن کے پاس اصل چیز موجود تھی ان کا ایمان بھی مستقل نہیں تھا۔ نہیں، تو آج صرف ایک صندوق کا مل جانا کیسے سب کچھ بدل دے گا؟ یہ سوچنا شاید ایک خوش فہمی ہے۔ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ایمان ظاہری نشانیوں یا معجزوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو بنی اسرائیل سے بڑا مومن کوئی نہ ہوتا۔ ایمان کی زندگی اطاعت، شکر گزاری اور دل کے جھکاؤ میں ہے۔ صحیح۔ یہ دیکھنے سے زیادہ ماننے اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر ہزاروں معجزے دیکھنے والی قوم بار بار بھٹک سکتی ہے تو آج کے دور میں صرف ایک دریافت لوگوں کے دلوں کو کیسے بدل دے گی؟ یہ دلیل تو بہت وزنی ہے۔ یعنی اگر آج یہ مل بھی جائے تو شاید کچھ دن کی سنسنی کے بعد لوگ اسے بھی ایک میوزیم کی چیز سمجھ کر بھول جائیں گے۔ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا مستقبل کیا ہے؟ یہ ماضی کی ایک طاقتور نشانی تھی، لیکن کیا روایات میں اس کے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ ہیں، اور وہ بہت حیران کن ہے۔ کیا یہ قیامت سے پہلے دوبارہ ظاہر ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر بہت بحث ہوتی ہے، اور یہاں بائبل میں یرمیاہ نبی کی ایک پیشگوئی ہے جو ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ عہد کے صندوق کو یاد تک نہیں کریں گے، نہ اس کا خیال ان کے دل میں آئے گا، نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کریں گے، اور نہ ہی کوئی نیا صندوق بنایا جائے گا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب بات ہے نا؟ جس چیز کو اتنی صدیوں تک مرکزی اہمیت حاصل رہی، اس کے بارے میں پیش گوئی ہے کہ وہ غیر اہم ہو جائے گی، اسے بھلا دیا جائے گا۔ جی، اور اس کی تشریح بہت خوبصورت ہے۔
وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں اللہ کی توجہ کسی مادی چیز یا ظاہری علامت پر نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں کی تبدیلی اور ان کی روحانی حالت پر مرکوز ہوگی۔ یعنی روحانیت کا ارتقاء؟ بالکل، ایک ایسا سفر جو ظاہری رسومات اور اشیاء سے شروع ہو کر باطنی کیفیات اور اللہ سے براہ راست تعلق پر ختم ہوتا ہے۔ تو اصل عبادت گاہ کوئی عمارت یا صندوق نہیں، بلکہ انسان کا اپنا دل بن جائے گا۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے، لیکن یہ ایک روحانی اور مستقبل کی بات ہے۔ موجودہ دور میں تو اس کے بارے میں بہت ٹھوس دعوے موجود ہیں، خاص طور پر ایتھیوپیا کا مشہور دعویٰ۔ جی، ایکسوم والا؟ ہاں، کہا جاتا ہے کہ ایکسوم شہر کے ایک چھوٹے سے کلیسا میں اصل صندوق آج بھی موجود ہے اور اس کی حفاظت نسل در نسل صرف ایک نگران کرتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ دعویٰ بلا شبہ سب سے مشہور اور سب سے پرانا ہے۔ یہ ایتھیوپین آرتھوڈاکس چرچ کی روایت اور ان کی قومی شناخت کا ایک بہت مضبوط حصہ ہے۔ ان کی کتاب کوبرا ناگست میں اس کا ذکر ہے۔ جی، ان کے مطابق ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کے بیٹے مینیلک اول اسے یروشلم سے ایتھیوپیا لائے تھے۔ یہ روایت صدیوں سے ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ثبوت کے طور پر کیا ہے؟ کیا کسی نے اسے دیکھا ہے؟ کوئی تصویر، کوئی سائنسی جانچ؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ معاملہ ایک راز بن جاتا ہے۔ اچھا، آج تک کسی بھی آزاد محقق، مورخ یا سائنسدان کو اسے دیکھنے یا اس کی جانچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کوئی تصویر بھی نہیں ہے؟ کوئی تصویر موجود نہیں ہے۔ سب کچھ اس ایک نگران کے بیان پر منحصر ہے جو اپنی پوری زندگی اسی چیپل کے اندر اس کی حفاظت کرتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ تو پھر اسے کیا سمجھا جائے؟ تو یہ ایک بہت مضبوط اور قدیم تاریخی روایت ضرور ہے، لیکن اسے ٹھوس ثبوتوں پر مبنی حقیقت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایمان کا ایک معاملہ ہے۔ اب تک ہم نے یہودی، مسیحی اور تاریخی روایات کی بات کی۔ اس موضوع کا ایک اور بہت اہم پہلو اسلامی نقطہ نظر ہے۔ جی، قرآن مجید میں اس صندوق کا ذکر تابوت سکینہ کے نام سے آیا ہے۔ یہ تصور کیا ہے اور یہ باقی روایات سے کیسے جڑتا ہے؟ جی، قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 248 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ جب بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت پر شک کرتے ہیں تو ان کے نبی انہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے۔ یہاں سکینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف امن یا پیس تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ صرف امن سے کہیں زیادہ گہرا تصور ہے۔ عربی میں سکن کا مادہ ٹھہرنے، سکون پانے اور قیام کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ سکینہ وہ کیفیت ہے جب اللہ کی طرف سے ایک خاص اطمینان، ایک ٹھہراؤ اور ایک روحانی تقویت دل پر نازل ہوتی ہے۔ یعنی خوف کے مقابلے میں ہمت، بے چینی کے مقابلے میں سکون اور شک کے مقابلے میں یقین کی کیفیت ہے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق بھی اصل اہمیت صندوق کی لکڑی یا سونے کو نہیں بلکہ اس روحانی کیفیت کو دی گئی جو اس کے ساتھ وابستہ تھی۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسلامی نقطۂ نظر اس پوری بحث کو ایک نتیجے پر پہنچا دیتا ہے۔ کیسے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل طاقت اور برکت اس مادی صندوق میں نہیں بلکہ اس روحانی کیفیت سکینہ میں تھی جسے اللہ نے اس کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا۔ تو صندوق تو صرف ایک کنٹینر تھا۔ جی، صندوق تو صرف اس روحانی کیفیت کا ایک ظاہری برتن یا کنٹینر تھا۔ یہ تصور پچھلی تمام باتوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے کہ طاقت اللہ کی اطاعت میں ہے، اشیاء میں نہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کی پراسرار طاقت سے بات شروع کی، پھر ایمان اور نشانیوں کے تعلق کو دیکھا، مستقبل کی پیش گوئیوں پر غور کیا اور آخر میں سکینہ کے تصور تک پہنچے۔ آج کے انسان کے لیے اس پوری گفتگو میں اصل سبق کیا ہے؟ میرے خیال میں حتمی تجزیہ ہمیں چند بہت اہم اسباق کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح۔ پہلا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کو ظاہری نشانیوں کی پوجا یا ان پر انحصار سے زیادہ دل کی اطاعت اور نیت کی پاکیزگی مطلوب ہے۔ صحیح، نشانیاں صرف یاد دہانی کے لیے ہوتی ہیں، وہ خود مقصد نہیں بن جاتے۔ بالکل،
جیسا کہ بنی اسرائیل کی مثال نے دکھایا، نشانیاں موجود تھیں لیکن دل کی حالت درست نہیں تھی۔ اور دوسرا سبق؟ دوسرا سبق یہ ہے کہ مقدس اشیاء یا مقامات کا احترام ایمان اور اطاعت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتی۔ فلسطینیوں کی مثال؟ جی، فلسطینیوں کی مثال ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب تک نیت درست نہ ہو، رحمت بھی زحمت بن سکتی ہے۔ اور تیسرا سبق؟ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ سے حقیقی قربت کا تعلق کسی خاص جگہ، وقت یا مادی چیز سے نہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی، نیت کے خلوص اور اطاعت کے جذبے سے ہے۔ تو گویا ہم نے ایک گمشدہ خزانے کی تلاش کے سوال سے آغاز کیا تھا، جی، لیکن یہ سفر ہمیں انسانی ایمان، نفسیات اور روحانیت کی گہرائیوں میں لے گیا۔ بالکل۔ صندوق کی کہانی ہمیں بار بار یہی سکھاتی ہے کہ اصل خزانہ، اصل طاقت اور اصل سکون باہر کسی صندوق میں نہیں، بلکہ ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ بالکل۔ اور شاید یہی آج کے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو شور، خلفشار اور بے چینی سے بھری ہوئی ہے۔ ہم سب سکون کی تلاش میں ہیں۔ صحیح بات ہے۔ شاید ایک مادی صندوق کی تلاش ہمیں اصل مقصد سے بھٹکا رہی ہے۔ آج کا اصل چیلنج یہ تو نہیں کہ ہم باہر کی دنیا میں کسی معجزے کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے دلوں کے اندر اس گمشدہ سکینہ یعنی حقیقی سکون اور اطمینان کو تلاش کریں۔ اچھا، جب بھی تابوت سکینہ کا ذکر آتا ہے نا، تو ذہن میں فوراً ایک پراسرار قسم کا کوئی طاقتور صندوق اس طرح کی تصویر بنتی ہے۔ فلموں اور کہانیوں نے تو اسے تقریباً جادوئی بنا دیا ہے۔ آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتریں گے، لیکن کہانیوں سے ہٹ کر اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور آخری زمانے اور امام مہدی علیہ السلام سے متعلق روایات میں اس کا حقیقی کردار کیا ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں اس گفتگو کا سب سے مضبوط اور بہترین نقطہ آغاز قرآن مجید ہے۔ بالکل، کیونکہ کہانیوں اور روایات سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے خود اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ صحیح۔ سورۃ البقرہ کی آیت 248 میں اس کا ذکر طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی کے طور پر آیا ہے۔ آیت کہتی ہے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے۔ سکینت۔ جی، یہاں سب سے اہم لفظ خود تابوت نہیں بلکہ سکینت یعنی اطمینان ہے۔ یہی اس پوری بحث کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسی آیت کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بنی اسرائیل کے حالات کیا تھے؟ انہیں اس نشانی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ صرف ایک صندوق کا مل جانا تو نہیں تھا، اس کے پیچھے یقیناً کوئی گہرا، کوئی نفسیاتی اور سماجی پس منظر ہوگا۔ بالکل۔ اس وقت بنی اسرائیل شدید دباؤ میں تھے۔ وہ اپنے دشمن جالوت کی فوج سے بہت خوفزدہ تھے۔ اچھا، ان کے حوصلے پست تھے اور وہ اندرونی طور پر بھی بہت منقسم تھے۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ایک بادشاہ مقرر کیا جائے جو انہیں متحد کر کے دشمن کے خلاف لڑائے۔ اور پھر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا؟ جی، لیکن جب اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا، کہنے لگے کہ وہ تو ہم میں سے کوئی امیر یا بڑا سردار نہیں۔ اچھا، تو اس موقع پر یہ نشانی دی گئی، تابوت کا واپس آنا ایک طرح سے اللہ کی طرف سے طالوت کی بادشاہت پر ایک مہر تصدیق تھی، ایک ڈیوائن سینکشن کہہ لیں۔ تو یہ کوئی ہتھیار نہیں تھا بلکہ ایک طرح کا مورل بوسٹر تھا، ایک ایسی نشانی جس نے ایک بکھری ہوئی اور خوفزدہ قوم کو یقین دلایا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، مورال بوسٹر۔ اس کا اصل کام دلوں میں سکون اور اطمینان اتارنا تھا، وہی سکینت جو آیت میں مذکور ہے۔ یہ وہ ذہنی کیفیت ہے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ حق پر ہیں اور کائنات کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ اطمینان تو کسی بھی مادی ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ جنگیں میدان سے پہلے ذہنوں میں لڑی جاتی ہیں اور جیتی بھی وہیں جاتی ہیں۔ تو تابوت کا اصل معجزہ اس کی لکڑی یا سونے میں نہیں تھا، بلکہ اس روحانی سکون میں تھا جو اس سے وابستہ تھا۔ یہ بات تو اس تصور کو بالکل بدل دیتی ہے جو عام طور پر پایا جاتا ہے، یعنی صندوق سے کوئی شعائیں نہیں نکلتی تھیں جو دشمن کو بھسم کر دیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ بلکہ اسے دیکھ کر بنی اسرائیل کے دلوں سے خوف نکل جاتا تھا اور وہ خود دشمن کو شکست دینے کے قابل ہو جاتے تھے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ قرآن ہمیں بار بار ظاہری اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔
اصل طاقت چیزوں میں نہیں بلکہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جن چیزوں کو جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگر قرآن میں اس کا اصل مقصد ایک قوم کو سکون اور اطمینان دینا تھا تو پھر یہ تصور امام مہدی کے ظہور اور آخری زمانے کی جنگوں کے ساتھ کیسے جڑ گیا؟ یہ تو ایک بہت بڑا تھیمیٹک جمپ لگتا ہے۔ ایک طرف روحانی سکون ہے، دوسری طرف ایک بڑی عالمی جنگ کی علامت۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہ جوڑ قرآن یا صحیح احادیث میں براہ راست اور واضح طور پر نہیں ملتا۔ اوہ، اچھا۔ یہ تعلق زیادہ تر بعد کی روایات، علماء کی تشریحات اور کچھ تاریخی قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اسلامی عقیدے کا کوئی بنیادی جز نہیں ہے جس پر ایمان لانا فرض ہو۔ تو پھر یہ خیال اتنا مقبول کیوں ہو گیا؟ اس کے پیچھے کیا منطق دی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ جس طرح تابوت سکینہ طالوت کی خدائی طور پر مقرر کردہ بادشاہت کی نشانی تھی، اسی طرح اس کا دوبارہ ظاہر ہونا امام مہدی علیہ السلام کی خدائی طور پر مقرر کردہ قیادت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اچھا۔ خاص طور پر اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، جن کی پوری تاریخ اس تابوت سے جڑی ہوئی ہے، یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہوگا کہ یہ وہی شخصیت ہے جن کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ یعنی ایک طرح کا برج سمبل بنے گئے۔ بالکل۔ تو اسے امام مہدی کے ظہور کی لازمی شرط نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک ممکنہ نشانی سمجھنا چاہیے جو ان کے مشن کو عالمی سطح پر تسلیم کروانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بالکل، اسے ایک یقینی عقیدہ سمجھنے کے بجائے ایک ممکنہ نشانی کے طور پر دیکھنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ اصل چیز امام مہدی کا مشن اور کردار ہوگا، یعنی عدل و انصاف کا قیام۔ صحیح۔ یہ نشانیاں اگر ظاہر ہوں تو اس مشن کی تائید کریں گی، لیکن مشن ان نشانیوں پر منحصر نہیں ہوگا۔ بعض اوقات لوگ نشانیوں پر اتنا زور دیتے ہیں کہ اصل مقصد ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ روایات درست ہیں اور تابوت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا یہ کوئی جادوئی ہتھیار ہوگا جو جنگوں کا فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ کہانیوں میں تو یہی دکھایا جاتا ہے۔ نہیں، یہیں پر قرآن کا بنیادی اصول پھر سے سامنے آتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں کبھی بھی انسان کی آزمائش اور اس کے اختیار کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتی۔ وہ کبھی جادوئی ہتھیار نہیں ہوتی۔ تو پھر ان کا مقصد ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک کسوٹی، ایک معیار بن کر سامنے آئے گی۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ یہ کسوٹی کیسے بنے گا؟ یہ تو ایک اتنی واضح نشانی ہوگی، اسے دیکھ کر تو سب کو مان لینا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مثلاً فرعون کو یاد کریں، اس نے اپنی آنکھوں سے دریا کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا، اپنے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو سانپ بنتے دیکھا۔ کیا اس سے بڑی کوئی نشانی ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن کیا وہ ایمان لایا؟ نہیں، اس نے کہا یہ تو جادو ہے۔ نشانی جتنی بھی بڑی ہو، وہ دل کے تکبر کو نہیں توڑ سکتی۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تابوت کی موجودگی خود جنگ نہیں جیتے گی، نہیں، بلکہ یہ لوگوں کے دلوں کی حالت کو ظاہر کر دے گی۔ بالکل۔ جو شخص پہلے سے حق کی تلاش میں ہوگا، جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوگا، وہ اسے دیکھے گا تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے دل میں وہی سکینت اترے گی جو بنی اسرائیل پر اتری تھی۔ وہ کہے گا کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جی، لیکن جس کے دل میں تکبر، حسد یا دنیا پرستی ہوگی، وہ اسے دیکھ کر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے گا۔ وہ کہے گا یہ کوئی دھوکہ ہے، یا شاید کہے گا کہ ہمیں ایک صندوق کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ تابوت ہتھیار نہیں بلکہ ایک دلوں کا سکینر ثابت ہوگا۔ بالکل۔ یہ سچے اور جھوٹے کو الگ کر دے گا۔ واہ، یہ تو اللہ کی سنت یعنی اس کے کام کرنے کے طریقے سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ پوری طرح مطابقت رکھتا ہے کہ اصل معرکہ ہمیشہ باہر نہیں، انسان کے اندر، دل میں ہوتا ہے۔ نشانی تو محض ایک محرک ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ اصل چیز دل کی کیفیت ہے۔ اگر دل میں قبولیت ہے تو چھوٹی سی نشانی بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر دل میں انکار ہے تو پہاڑ جیسی نشانی بھی بے اثر رہتی ہے۔ اور آخری زمانے کا سب سے بڑا امتحان بھی یہی ہوگا۔ جی، کہ کون ظاہری چمک دمک اور طاقت کو دیکھتا ہے اور کون حق کی سادگی اور سچائی کو پہچانتا ہے۔ آپ جانتی ہیں، یہ سب سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک بالکل مختلف خیال آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ ہم اتنی دیر سے ایک لکڑی اور سونے کے صندوق کی بات کر رہے ہیں جو کہیں غائب ہے،
لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا، قرآن کا سارا زور صندوق پر نہیں، سکینت یعنی اطمینان پر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اصل تابوت کوئی مادی چیز ہوئی نہ؟ اب آپ اس گفتگو کی سب سے گہری پرت تک پہنچ رہے ہیں۔ اچھا؟ یہ وہی نقطہ ہے جسے روحانیت اور تصوف کے ماہرین نے ہمیشہ بیان کیا ہے۔ اگر تابوت سکینہ کا مقصد دل میں سکون اتارنا ہے، تو روحانی طور پر یہ تابوت کسی غار یا شہر میں دفن نہیں بلکہ ہر انسان کے اپنے دل میں موجود ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور تصور ہے۔ یعنی ہم جس سکینت کو باہر کسی صندوق میں تلاش کر رہے ہیں، وہ دراصل ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیے، ایک مادی تابوت میں مقدس اشیاء رکھی تھیں۔ انسان کے جسم میں سب سے مقدس جگہ اس کا دل ہے۔ صحیح۔ جب اس دل میں اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اس کی محبت اور اس کی اطاعت گھر کر جائے تو اس دل پر اللہ کی طرف سے ایک خاص سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہی وہ حقیقی سکینت ہے۔ جی، تو جس دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، وہ دل خود اپنے مالک کے لیے تابوت سکینہ بن جاتا ہے۔ حقیقی سکون باہر سے نہیں آتا، وہ اندر سے پھوٹتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج بھی ہر شخص اپنا تابوت سکینہ خود تعمیر کر سکتا ہے۔ بالکل، اسے کسی غار کو کھودنے یا کسی خزانے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل، اور یہی اسلام کی اصل روح ہے۔ یہ ہمیں ظاہری چیزوں، شخصیات اور نشانیوں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی اندرونی اصلاح اور اللہ سے ایک براہ راست ذاتی تعلق قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ کا دل ہی آپ کی سب سے بڑی امانت ہے۔ جی، اگر اس میں سکینت ہے تو آپ دنیا کی سب سے بڑی دولت کے مالک ہیں، اور اگر وہ بے چین ہے تو باہر کے خزانے بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتے۔ یہ سوچ تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے پورے تصور کو ہی بدل دیتی ہے۔ لوگ تو ایک ایسے رہنما کی توقع کر رہے ہوں گے جو تلواریں، جھنڈے، خزانے اور تابوت جیسی ظاہری نشانیوں کے ساتھ آئے گا۔ ان کے ذہن میں ایک بہت ہی شان و شوکت والا، ایک گرینڈ اسپیکٹیکل والا منظر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ان کی اصل پہچان یہ اشیاء نہیں ہوں گی، ان کی اصل پہچان ان کا کردار ہوگا۔ ان کا کردار، جی۔ احادیث میں ان کی سب سے بڑی نشانی کیا بتائی گئی ہے؟ یہ نہیں کہ وہ تابوت لائیں گے، بلکہ یہ کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان کی اصل نشانی ان کا عدل ہوگا۔ ان کا عدل ہوگا، ان کا تقوی، سنت کی پیروی اور کمزوروں کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ یعنی جو شخص حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہوگا وہ ان کے کردار سے انہیں پہچانے گا، نہ کہ کسی معجزے یا صندوق کا انتظار کرے گا۔ بالکل، جو شخص ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ان کے مشن کی سچائی کو دیکھ کر کھڑا ہوگا۔ وہ اس لیے ساتھ نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی تابوت دیکھ لیا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کے عدل اور تقوی کو پہچان لے گا۔ سچا پیروکار نشانیوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، وہ حق کا پیروکار ہوتا ہے۔ اور جو صرف نشانیوں اور معجزوں کے انتظار میں بیٹھا ہے، بہت ممکن ہے کہ حق اس کے سامنے سے گزر جائے اور وہ اسے پہچان بھی نہ سکے، کیونکہ اس کی آنکھیں کردار کے بجائے کرشموں پر لگی ہوں گی۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تابوت سکینہ ایک تاریخی چیز ہونے سے کہیں زیادہ ایک گہرا روحانی سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی طاقت اور کامیابی ظاہری نشانیوں یا مادی اسباب کی پیروی سے نہیں ملتی، بلکہ مضبوط ایمان، بہترین کردار اور اس اندرونی سکون سے ملتی ہے جو اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ بالکل، امام مہدی کا دور اشیاء کا نہیں بلکہ عدل اور اصولوں کا دور ہوگا۔ اصل جنگ ہتھیاروں سے زیادہ حق اور باطل کے نظریے کے درمیان ہوگی، اور اصل کامیابی اسی کی ہوگی جس کا نظریہ حق پر مبنی ہوگا اور جس کا کردار مضبوط ہوگا۔ تابوت سکینہ جیسی نشانیاں اگر ظاہر ہوں بھی تو وہ اس حق کی تائید کے لیے ہوں گی، وہ خود حق کا متبادل نہیں ہوں گی۔ اس گفتگو نے تو واقعی اس پورے تصور کو ایک نئی روشنی میں پیش کیا ہے۔ یہ ہمیں ظاہریت کے خول سے نکال کر حقیقت کے مغز تک لے آئی ہے۔ اور یہی اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی توجہ کو صحیح جگہ پر مرکوز کریں۔ یہ ساری بات مجھے ایک آخری سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اکثر مستقبل میں آنے والے کسی نجات دہندہ یا کسی بڑی نشانی کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ آئے گی تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔
لیکن آج کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل کام تو ہمارے اپنے اندر کرنے کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی ظاہری تابوت کے انتظار میں باہر سکون تلاش کرنے کے بجائے آج اسی لمحے ہم اپنے دل کے اندر اس تابوت سکینہ کو تعمیر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس اندرونی تعمیر کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کون سے اعمال، کون سی سوچیں اور کون سا ذکر اس کی بنیاد بنیں گے؟